کھلے طریقے سے بتاتا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹس ہیں اور جس میجورٹی کو ووٹ پڑتا ہے اسی کی ریپریزنٹیشن کا یہ رائٹ ہے کہ ان کی خواتین کو یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹس دی جائیں. مجھے حیرت ہو رہی ہے لاڈلا پارٹیز پہ کہ وہ آ کے یہ آرگیومنٹ بلڈ اپ کر رہی ہیں کہ یہ سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں. یہ کوئی ٹافیاں نہیں ہے, یہ کوئی مٹھائی کے ڈبے کی لڈو نہیں ہے کہ جس طرح ان کو باقی سیٹیں دی گئی ہیں یہ سیٹیں بھی ان کو بانٹ دی جائیں. ان کے دلائل میں نہ وزن ہے نہ ان کے دلائل آئینی ہے. خواہشات کا ضرور ہمیں وہاں پر زور نظر آیا. خواہشات بہت زیادہ ہیں کہ کسی طرح یہ 70 کے قریب جو پی ٹی آئی کا الحاق ہونے کے بعد آزاد امیدواروں کا سنی اتحاد کونسل میں جانے کے بعد جو سیٹس بنتی ہیں کے پی کی اور پنجاب کی دونوں صوبائی اور نیشنل اسمبلی سے اور سندھ سے ہماری سیٹس وہ کسی طرح ہڑپ کر لی جائے. لیکن پاکستان کی عوام کی جو ترجمانی تھی, جس طرح انہوں نے 180 سے زیادہ سیٹیں دی آزاد کیے گئے امیدواروں کو بلہ چھیننے کے بعد, اسی طرح میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سیٹس ان خواتین کی ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان امیدواروں کی جن کا الحاق ہوا ہے سنی اتحاد کونسل میں, یہ سیٹس ان کی بنتی ہیں. تو پاکستان کی خواتین کے فنڈامنٹل رائٹس کو, ان کا آئینی حقوق کی پامالی کو اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کورٹ میں مجھے پوری توقع ہے کہ نہیں ہونے دیا جائے گا. جو دھاندلا کھلے عام 9 فروری کو ہوا وہ یہاں پر ہم ایکسپیکٹ نہیں کرے, کیونکہ ہماری تمام جو سیاسی خواتین ہیں ان کو سیاسی انتقام کا پورے 1 سال سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن اب الیکشن کے نام پہ یہ اتنا بڑا ڈاکہ کہ ریزرو سیٹس کو خیرات سمجھ کے دوسری پارٹیوں میں کسی ایک نئے فارمولے کے تحت بانٹ دیا جائے, یہ ناقابل قبول ہے. اس پہ ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے, اس پہ ہم احتجاج میں بھی جائیں گے. اور مجھے پہلے تو پورا یقین ہے کہ جو کمیشن بیٹھا ہے جس میں 4 ممبران اور 1 چیف الیکشن کمشنر بیٹھے ہیں, وہ جو جرا ہو رہی ہے اس کو پوری توجہ سے سنیں اور اس کے اوپر دھیان دیں. جو کانسٹیٹیوشن کے جو آئین کے آرٹیکلز بتائے جا رہے ہیں, علی ظفر صاحب نے بڑے بہترین طریقے سے دلائل دیے اور 1 بائی 1 اپنا پورا کیس پریزنٹ کیا ہے. اس میں حوالے دیے ہیں انہوں نے بہت سارے پریسیڈنٹس جو بی اے پی کو, باپ پارٹی کو الحاق کے بعد, آزاد امیدواروں کے الحاق کے بعد سیٹیں دی گئی تھیں, اسی پیٹرن پہ, اسی پریسیڈنٹس پہ سنی اتحاد کونسل کے انڈر بھی یہ سیٹس ہماری بنتی ہیں, ہماری خواتین کی بنتی ہیں, جس میں پنجاب سے نیشنل اسمبلی کی 12 سیٹس بنتی ہیں, کے پی سے نیشنل اسمبلی کی 10 سیٹیں بنتی ہیں. کے نام پہ یہ سیٹیں ہڑپ کرنے آگے, میں ان کو بھی کہوں گی کہ خدا کا واسطہ ہے, آپ تو ہمیشہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کم از کم بظاہر ہی تھوڑی سی رکھ لیں. 17 سیٹوں پہ آپ نے آ کے وکٹری اسپیچ کر دی تھی, اس کے بعد وہ وکٹری اسپیچ کرنے والے پتہ نہیں کہاں نامعلوم ہو گئے ہیں. تو اب یہ سیٹیں ہم نامعلوم نہیں ہونے دیں گے. اب آپ نے ہر طرح کی جو دھاندلیاں تھیں الیکشن میں وہ کر چکے ہوئے ہیں. پہلے آپ نے فاشزم سے روکنے کی کوشش کی اور اب آپ ان کے آئینی حق پر ڈاکہ ڈال کے اگر ان کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کی خواتین یہ نہیں ہونے دیں گی اور نہ اپنے حق پہ دن دہاڑے ڈاکہ ڈلنے دیں گی. آپ آئین اور قانون کا صحیح استعمال کریں. ہمیں اپنی کورٹ سے بھی پوری امید ہے کہ وہ ہمارے اس آئینی حق پہ ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے. اور پہلے مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, آدھے دل سے کہہ رہی ہوں کہ شاید اس طرح کا ڈاکہ دن دہاڑے اب نہیں ڈلنے دے گا, کیونکہ جو الیکشنز میں ہو چکا ہے اس سے پورے پاکستان کی عوام کے جذبات بھی, امیدیں بھی اور جو ان کا سیاست میں انٹرسٹ تھا وہ مجروح ہوا ہے. تو اس کمیشن کا کام ہے سیاست اور جو جمہوریت ہے اس کو مستحکم کرنا, صاف اور شفاف الیکشن کروانا ان کے فرائض منصبی ہے. اسی لیے پاکستان کی عوام ان کو ٹیکس کے, اتنے بڑے ٹیکس پیئر جو ہے پاکستان کا جو عوام ہے وہ اس الیکشن کمیشن کے اوپر نظریں جما کے بیٹھتی ہے اور پیسفلی اپنی رائے کا اظہار جا کے وہ اس بیلٹ باکس میں کرتی ہے. تو اب آگے اس الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ اس بیلٹ باکس کی حفاظت کرتے اور پاکستان کی عوام نے جن کو مینڈیٹ دیا تھا وہ مینڈیٹ صحیح طریقے سے ہم تک پہنچاتے.
लेकिन ना सिर्फ ये कि वहां पर भी आरओस के थ्रू धांधली की गई, अब अगर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक बार फिर जिस तरह इलेक्शंस डिले किए गए, जिस तरह पंजाब को निगरान सेटअप में रखा, आइन को पामाल किया गया, अगर हमारी खवातीन की सीटों के साथ भी यही पामाली हुई तो ना सिर्फ ये कि 50% अवाम जो खवातीन पर मुश्तमिल है आपकी पॉपुलेशन, उसकी आप इज्जत और उसके जज्बात को मजरूह करेंगे, आप हमारा सियासी हक पे भी डाका डालेंगे, और इसके बाद इस सियासी हक पे डाका डालने पे हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम हर लीगल फोरम पे जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हो या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो। लीगल लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे, और मैं फिर कह रही हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कह रही हूँ कि आपका रोल बहुत ही हमेशा नेगेटिव रहा है। जहाँ तक अवाम के एतमाद की बात है, जहाँ तक खवातीन के साथ इलेक्शन में डाके की बात है, उसमें भी कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए हम भी बाहर खड़े हैं, पीसफुली इंतज़ार कर रहे हैं कि इस हेयरिंग से ठीक और इंसाफ की बुनियाद पे हमारे निर्णय जाएं, और जो कोटा खवातीन का बनता है, जो रिप्रेजेंटेशन हमारी खवातीन की असेंबलीज में बनती है, वो हमें मिलनी चाहिए।